الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم وقال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا صدق رسوله النبی الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کامیابی کا تصور بہت خلط ملط ہو گیا ہے۔ مسلمان اور اسلام کے نام لیوا اور مذہب کے علم بردار اپنی سادہ لوحی میں اور اپنی خوش فہمی میں جس کو کامیابی کا معیار اور کامیابی کا مدار سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی ہے ہی نہیں۔ میں نے اور آپ نے کامیابیوں کے بت بنا لیے ہیں۔ کسی کے نزدیک کامیابی کا معیار کچھ اور کسی کے نزدیک کچھ۔ کسی کے نزدیک کامیاب شخص اس دنیا میں وہ ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہے، جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، جس کے پاس نوکر چاکر ہے، جو اپنی ہر خواہش چٹکی بجائے پوری کر لیتا ہے۔ کسی نے کامیابی کا یہ بت گھڑ لیا ہے کہ عزت والا شخص بڑا کامیاب ہے، جس کی عزت بہت پیک پر ہے، عروج پر ہے، وہی کامیاب ہے۔ کسی نے کامیابی کا بت یہ سمجھ لیا ہے کہ جس کے پاس بڑا عہدہ وہی کامیاب، جس کے پاس بڑا منصب وہ کامیاب۔ کسی نے کامیابی کا معیار یہ سمجھ لیا کہ جس کا چلتا پھرتا کاروبار، جس کی بہترین تگڑی سرمایہ کاری، اس کو میں اور آپ کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ یہ کامیابیوں کے بت میرے اور آپ کے اپنے گھڑے ہوئے وضع کردہ ہے۔ اسی وجہ سے کامیابیوں کا تصور مسلمانوں کے یہاں بڑا خلط ملط ہو گیا ہے اور ایک غلط جال کے اندر اہل ایمان پھنس گئے ہیں کہ کامیاب شخص کہتے کسے ہیں؟ کون ہے کامیاب؟ اللہ کی ذات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سچا ہے، سچوں کا سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ اس کا یہ قرآن کے اندر اعلان ہے کہ جو کامیابیوں کے تصور میں نے اور آپ نے بنائے ہیں وہ اس کے اوپر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ جو کامیابیوں کے بت میں نے اور آپ نے خود سے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر گھڑ لیے ہیں وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اللہ کا اعلان کامیابی کے حوالے سے یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ قیامت کے دن جس شخص کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں وہ شخص داخل کر دیا گیا، یہ ہے حقیقی معنوں میں کامیاب۔ وہ کامیاب نہیں ہے جسے میں سمجھ رہا ہوں، وہ کامیاب نہیں ہے جسے آج کل کے برائے نام مذہب کے علمبردار سمجھ رہے ہیں، وہ کامیاب ہرگز نہیں ہے جسے
آج کے زمانے کے اہل عقل سمجھ رہے ہیں۔ کامیابی کا معیار تو وہ ہے جو قرآن نے طے کیا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم سے جو بچا اور جنت میں جو داخل ہو گیا یہ کامیاب ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے کامیابی کے بارے میں فرمایا بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، جس شخص کو اللہ کی رضا مل گئی وہ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا کامیاب دنیا میں وہ شخص ہے جس کو اللہ کی رضا مندی کا پروانہ مل گیا، جس سے اللہ راضی اس سے جگ راضی، جس سے اللہ ناراض اس سے سب ناراض۔ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی تک جانے کے لیے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ایک دشوار گھاٹی سے گزرنا ہوتا ہے، اور وہ دشوار گھاٹی یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام جو اپنی زندگی کے اندر ایمان اور اسلام پر چل رہے ہیں ان کا اختتام بھی ایمان اور اسلام پر ہو، کیونکہ شریعت کے اندر اعتبار انجام کا ہے۔ ایک انسان پوری زندگی کیا کرتا رہا اس کا وہ اعتبار نہیں ہے جو انجام کا ہے، اور اس کو شریعت میں یوں کہا گیا بہت مختصر سے جملے میں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے۔ جس کا انجام اچھا اس کی آخرت اچھی، جس کی دنیا تو بہت اچھی رہی لیکن آخر کے اندر پٹری سے اتر گیا، اور جب پٹری سے اترتا ہے تو پتہ تھوڑی لگتا ہے کہ پٹری سے اترا ہوا ہو، کون بتائے گا کہ پٹری سے اترے ہوئے؟ لہٰذا یہ بڑے بڑے بولنا، اپنے علم کے چرچے کرنا، اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کرنا اس وقت صفر ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کہ پوری زندگی اللہ اللہ کرتے گزرے اور زندگی کے آخری دنوں کے اندر منہ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا، کسی غلط عمل کا شکار ہو گیا اور اختتام ایمان سے ہٹ کر ہو گیا۔ اس کو بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، فوالذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی یکون ما بینہ وبینہا الا ذراع فیعمل بعمل اہل النار ثم يدخل النار۔ یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے کوئی شخص جنت والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن فیعمل بعمل اہل النار، کوئی جہنم کے طرف لے جانے والا عمل کرتا ہے اور اختتام جہنم کے فیصلے پر ہو جاتا ہے، مرتے ہی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرے جملے میں یوں فرمایا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تم میں سے کوئی شخص جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، عمل جہنمیوں والے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ نہیں بچتا، ثُمَّ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ پھر جنتیوں والا کوئی عمل کر لیتا ہے اور اسی پر اختتام ہوتا ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو اس خمار سے نکالنے کے لیے ہے کہ اگر آج میں اور آپ ہدایت پر ہیں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کل اس ہدایت پر رہے یا نہ رہے، اور اگر پوری زندگی ہدایت پر گزری اور اختتام ہدایت پر نہیں بلکہ گمراہی پر ہو گیا، سارا معاملات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ شریعت کے اندر اعتبار انجام کا ہے۔ ایک شخص ایک کو کافر ہے لیکن مرنے سے پہلے صدق دل سے ایمان قبول کر لیتا ہے، جنت میں جائے گا۔ ایک شخص پوری زندگی ایمان والا رہا، مرنے سے کچھ پہلے کفری اعمال کر لیے، مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے۔ اور حسن خاتمہ، اختتام اچھا ہو، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کے اندر، نمازوں کے اندر بڑی کثرت سے ائمہ حضرات یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ حسن خاتمہ فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو انبیاء اس زمانے کے، اس دنیا کے سب سے روشن خیال اور عقل مند لوگ تھے، سب سے دانشمند لوگ تھے، انبیاء کی بھی دعا یہی ہوا کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، کنویں میں ڈالا گیا، عزیز مصر نے خریدا اور سفر طے کرتے کرتے بادشاہ بن گئے، لیکن دعا کیا تھی؟ رب توفنی مسلمن، اللہ زندگی تو ایمان پر گزری ہے، ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے کوئی حالت اسلام سے دوری ہو جائے، اے میرے رب مجھے موت اس حال میں دینا کہ میں اسلام پر مروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر بھی بڑی بہترین دعا جو طبرانی کی حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم اجعل خیر عمری خواتمہ، اے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ عمر کا آخری حصہ بنا دیجئے، وخیر عملی خواتمہ، اور میرے تمام اعمال کے اندر بہترین عمل وہ بنا دے جو میں اپنی زندگی کے آخر میں کروں، وخیر ایامی یوم الخاک فی، اور میرے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن وہ بنا جس دن میری تو اس سے ملاقات ہوگی۔ جب انبیاء جو کہ اہل عقل،
اہل بصیرت، دانشمند، روشن خیال جن پر وحی اترتی تھی، ان کی خوف اور ان کا ڈر حسن خاتمہ پر ایسا تھا، تو آج کے اہل ایمان کا کیسا ہونا چاہیے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے انسان گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ہدایت کے بعد گمراہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الضلالہ بعد الہدی، اے اللہ پناہ مانگتا ہوں ایسی گمراہی سے جو ہدایت کے بعد آ جائے۔ اے اللہ تیری پناہ، اے اللہ تیری پناہ۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو گمراہی میں مت مبتلا کرنا ہدایت دینے کے بعد۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے رحمت کو نوازنا۔ انک انت الوہاب، بلا شبہ آپ ہی نوازنے والے ہیں۔ تو یہ ہدایت کی دعا اس لیے ہے کہ ایمان والے کا اختتام ہدایت پر ہونا چاہیے، اور یہ عمل حسن خاتمے کا ایسا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی داڑھی کے اندر چند سفید بال دیکھے، تو حضور سے فرمایا کہ حضور آپ کی داڑھی کے اندر سفید بال، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ای شیء تشیب، آپ کو کیا چیز بوڑھا کر رہی ہے؟ تو ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر آخر وہ کون سی ایسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر فرما رہے ہیں کہ مجھے اس نے بوڑھا کر دیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا وہ قرآن مجید کی سورہ ہود کی یہ آیت ہے، فاستقم کما امرت، اے نبی جو حکم دیا گیا ہے وہ کریے نہیں بلکہ اس پر جم جائیے۔ ایمان اور نیک عمل کرنا کمال نہیں ہے، جس پر جمنا اور مرتے دم تک جمے رہنا کمال ہے۔ اس کو حدیث میں یوں کہا گیا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اگرچہ تھوڑا ہو لیکن پائیدار ہو، آج ہو کل نہ ہو، مستقل ہو، روزانہ کی بنیاد پر ہو، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ادومها۔ لہذا حسن خاتمہ کی ہم میں سے ہر ایک شخص کے اندر طلب تڑپ اور جستجو رہنی چاہیے۔ اگر میرے اندر یہ طلب تڑپ اور جستجو ہی نہیں ہے کہ میرا اختتام کیسے ہوگا تو حسن خاتمہ کیسے ملے گا؟ کیونکہ زندگی کیسے رہ رہے یہ کمال نہیں ہے، اختتام کمال ہے، انجام کمال ہے، زندگی کا آخری حصہ کن چیزوں پر گزر رہا ہے یہ کمال ہے۔ اللہ نہ کرے ایک شخص نے جوانی کے اندر بڑی اچھی عبادتیں کی لیکن بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے اور قریب ہو جاتا، لیکن اپنی زندگی میں نظر ڈال کر دیکھ رہا ہے کہ میں تو اللہ سے مزید دور ہو گیا ہوں۔ حالانکہ بڑھاپا تو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، بڑھاپا تو ڈرانے کے لیے آتا ہے۔ یہ سر اور داڑھی کے سفید بال تو در حقیقت نذیر ہے، نذیر کا مطلب ڈرانے والے کہ کسی بھی وقت تمہارا رخت سفر قریب ہے۔ لہذا حسن خاتمہ کہ اللہ ہمارا انجام اچھا ہو جائے، ہماری عمر کا آخری حصہ سب سے بہتر ہو جائے، ہماری عمر کا جو بالکل انجام ہے وہ بہترین گناہوں سے بچنے والا ہو جائے۔ سب سے پہلے حسن خاتمہ کے لیے ہر ایمان والا اس کی طلب جستجو اور تڑپ کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا، ورنہ زبان سے خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ ایک استاد تھے، ان کو بلیاں اور کبوتر پالنے کا بڑا شوق تھا، شاگردوں نے ان کو بہترین قسم کا طوطا دیا، وہ طوطا بات کو رٹ لیا کرتا تھا، اور وہ استاد توحید کے اوپر اور لا الہ الا اللہ کے اوپر بڑا درس دیا کرتے تھے، اور وہ طوطا بھی رٹتے رٹتے لا الہ الا اللہ بولنا سیکھ گیا، ہر جگہ آتے جاتے کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ ایک دن شاگردوں نے دیکھا استاد رو رہے ہیں، وجہ پوچھی، بولا طوطا مر گیا ہے۔ بولا کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا طوطا دے دیں گے آپ کو۔ کہنے لگے اس بات پر نہیں رو رہا، رو اس بات پر رہا ہوں کہ یہ پوری زندگی یہ طوطا لا الہ الا اللہ بولتا رہا، لیکن جب بلی نے اس کا شکار کیا تو یہ صرف چیختا چلاتا رہا، اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نہیں نکل سکا۔ اس سے معلوم ہوا یہ صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ بول رہا تھا، اس کے دل کے اندر توحید اور کلمہ طیبہ کی آشنائی اور تقاضے تھے ہی نہیں، یہ تو صرف بظاہر نام کا تھا۔ اسی کو تو کہا گیا دل سے ایمان والا ہو، جذبات سے ایمان والا ہو، اور انجام کے اعتبار سے ایمان والا ہو۔ تو حسن خاتمہ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہر ایمان والا اپنے اندر اس کو پیدا کرے وہ یہ کہ اس کی طلب پیدا کرے، اس کی تڑپ اور جستجو رکھے، اور اللہ سے مانگتا رہے جو انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اللہ میرا اختتام اچھا کرنا، میرا انجام اچھا کرنا۔ جب یہ بزرگوں نے سنا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت جس کے منہ سے آخری جملہ یہ نکلا لا الہ الا اللہ، مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ جب یہ حدیث شریف میں ہے کہ وَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ، جو تم لگے کہ کسی کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ پڑھنے کا بولنا نہیں چاہیے کہ موت کی سختی کی وجہ سے کہیں منع نہ کر دے، لیکن اس کے سامنے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سنتیں اور اسلام کی یہ درین
آئینہ روایت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک زمانے میں لوگ بستر پر گھروں میں مرتے تھے، اب تو مرنے والوں کی ایک بڑی تعداد اسپتال میں مر رہی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے اندر آنے کی آپ کو اجازت نہیں، اور اس کے سامنے اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا، کہ جب اس کو ضرورت تھی کہ اس کے تلقین کی جائے کہ ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا دادا دنیا سے جاتے جاتے اللہ کی توحید کا اعتراف کر لے، اس وقت ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آپ اندر نہیں آ سکتے۔ اسلام کی یہ روایتیں ختم ہو گئی ہے، حالانکہ مرتے وقت تلقین کا حکم ہے۔ بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ، اور مرتے وقت مردے کو کیا تلقین کرو؟ لا الہ الا اللہ۔ زندگی کی ابتدا اللہ اور زندگی کا اختتام اللہ، اور لفظ اللہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو جتنی غفلت سے بھی انسان لے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے، دل پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حسن خاتمہ کے لیے دوسرا بڑا سبب وہ ہے موت کا استحضار۔ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، موت کا خیال ہی نہیں آتا، بلکہ موت کی بات اگر کر لے کوئی سامنے والا تو اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں ابھی نہ کرو، ڈپریشن ہو جائے گا، یار یہ باتیں نہ کرو، ذرا اچھی اچھی باتیں کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حدیث شریف میں، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو کثرت سے یاد کرو، جو ایسی چیز کو جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، موت کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو مجھے معلوم ہے اگر لگ تم کو پتا جائے تو تم بہت ہی کم ہنسو اور زیادہ روتے رہو۔ اور یہ موت روزانہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہے، لیکن میں اور آپ اس موت کے لفظ سے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ زمینی حقیقت ہے جس کا انکار نہ کافر کرتا ہے، نہ ملحد کرتا ہے، نہ بددین کرتا ہے۔ ہر بندے کو پتا ہے مرنا ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا میں کسی ایک کو بھی ہمیشہ رہنا ہوتا تو اللہ کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار تھے وہ ہمیشہ رہتے، لیکن جب وہ نہیں رہے تو میں اور آپ کیوں رہیں گے؟ موت زمینی حقیقت ہے، اس کا استحضار ہر وقت رہے، اور روز اللہ کا جو نظام ہے وہ موت کو ہمیں یاد دلاتا ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ کیسے؟ ایسے کہ جب انسان صبح نیند کر کے اٹھتا ہے تو وہ در حقیقت موت سے ہی جاگتا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اور دعا بھی حدیث شریف میں یہی سکھائی ہے نیند سے اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور آگے جملہ فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ملے گی، ڈائریکٹ قیامت میں اٹھائی جائیں گی۔ یہ روزانہ صبح نیند سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ جملہ، یہ دعا پڑھی جائے۔ اس دعا کے اندر روزانہ موت یاد آ رہی ہے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سو رہا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نیند در حقیقت موت ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى، کہ جب کوئی شخص سوتا ہے تو وہ سونا در حقیقت اس کے لیے موت ہے۔ پھر دو باتیں ہیں، اگر اس کی زندگی لکھی ہوئی تو اللہ اس کی روح کو واپسی لوٹا دیتے ہیں، جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح واپسی چلی جاتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے۔ اگر اچھی جگہ پر گھومتی ہے تو اچھے خواب آتے ہیں، بری جگہ پر گھومتی ہے تو برے خواب آتے ہیں، لیکن روح اس سے اس وقت قبض ہو جاتی ہے جب ایمان والا سوتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اب جس کے لیے موت کا فیصلہ ہے اس کو روح واپسی ملتی نہیں، اور جس کے لیے زندگی کا فیصلہ ہے ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، اللہ اس کو روح واپسی بھیج دیتا ہے کہ تمہاری جو مدت متعین ہے اس تک چلے جاؤ۔ تو اس نیند سے جاگتے وقت دعا یہ بتائی گئی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی، لیکن ایک موت ایسی آنی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کے بعد تو ڈائریکٹ قبروں سے آدمی اٹھے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا مرتے مرتے بچ گیا، یہ کہنے والے کہ مرتے مرتے بچ گیا، آخر کار بچتے بچتے تو وہ بھی مری جائیں گے۔ مرتے مرتے بچ گیا کہنے والے بھی آخر کار بچتے بچتے مر ہی جائیں گے۔ یہ 4 دن کی زندگی بس ایک موت کی مار ہے، اور حسن خاتمہ کے لیے اب اس موت کا استحضار ضروری ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سینہ اسلام کے لیے کیسے کھلے گا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے؟ تو حضور نے فرمایا نور، وہ ایک نور ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور نشانی کیا ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ حضور نے فرمایا نشانی یہ ہے ہدایت کی، التجافی عن دار الغرور والاناب الى دار الخلود والتهوب للموت قبل النزول، کہ شخص دنیا سے بھاگنے لگے گا، آخرت کی طرف رجوع بڑھ جائے گا، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری اور فکر میں لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سو گیا، مرنے کے بعد مرحوم کے بارے میں کہتے ہیں کتنی آرام سے سو رہا ہے، یہ سو نہیں رہا ہے، یہ جاگ گیا ہے۔ الناس نائمون اذا ماتوا انتبہوا، مرنے کے بعد آدمی سوتا نہیں ہے، مرنے کے بعد جاگتا ہے، ابھی سو رہا ہے آدمی،
دنیا کے اندر میں اور آپ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، جس دن مریں گے اس دن جاگ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد آنکھیں بند ہو گئیں، قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد آنکھیں تیز ہو گئیں۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، نگاہ ختم نہیں ہو گئی، آنکھیں بند نہیں ہو گئی، نگاہیں تیز ہو گئی ہیں۔ حسن خاتمہ کے لیے ایک بڑا عمل موت کا ہر وقت استحضار، کہ موت ایک حقیقت ہے اور یہ موت مجھے آ کے رہے گی اور اس کا کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ حسن ظاہر مجھے دھوکے میں ڈال رہا ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت کا استحضار حسن خاتمہ کے لیے ایک علامت ہے کہ انسان کو، ایمان والے کو موت کا استحضار ہو جائے، اور حسن خاتمہ کی ایک بڑی تیاری اللہ کی طرف رجوع ہے، نیک اعمال کی طرف مداومت ہے، جس کی طرف قرآن کہہ رہا ہے وسارعوا، دوڑ لگاؤ، وسابقوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دنیا میں کمانے میں، مال و دولت میں، عزت اور منصب کے حصول میں نہیں، جنت عرضها السماوات والارض، جنت کی طرف آگے بڑھو، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس جنت کی طرف پیش قدمی دکھاؤ، اس جنت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیک اعمال کی طرف، نیک اعمال کرنے کے جذبات تو اپنے اندر پیدا کرنا۔ جب یہ اللہ والوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیک اعمال کا داعیہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے یہ بڑا غیرت مند اور حساس ہوتا ہے، انتہائی غیرت مند ہوتا ہے، یہ آتا ہے اور دل پہ ٹک کر کے واپسی چلا جاتا ہے۔ اب ایمان والے کی مرضی ہے کہ ادھر داعیہ ایمان والے کے دل میں پیدا ہوا کہ میں یہ نیکی کا کام کر لوں تو وہ کر لے، اگر نہیں کرے گا تو یہ اتنا غیرت مند خیال ہوتا ہے کہ یہ واپسی چلا جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس کو مسلم شریف کی حدیث میں یوں کہا گیا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، اور اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملو، اس کے لیے تو کوئی پاپڑ بھی بیلنے نہیں پڑتے، لیکن یہ نیکی کو بھی حقیر مت سمجھنا، ممکن ہے اللہ کیا یہی نیکی کامیاب ہو جائے۔ حسن خاتمہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع، نمازوں کا کثرت سے اہتمام، نمازوں کا کثرت سے اہتمام۔ بزرگوں نے سنا کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ یہ معجزات کی امید میں نہیں رہے کہ میں دیکھوں گا آگے جا کر کیا کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ بہت سے ایسے قبرستان بھرے پڑے ہوئے جن کو یہ تھا کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، لیکن موت نے ان کو مہلت نہیں دی، اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا، پڑا رہ جائے گا یہیں تیرا ٹھاٹ سارا۔ کسی کو مہلت نہیں دی اس موت نے کہ ہم انتظار میں ہو کہ ہم کب کر لیں گے توبہ، ہرگز نہیں۔ داعیہ ہو نیکی کی طرف جانے کا فوراً بڑھ جائیے، نمازوں کا اہتمام۔ اگر حسن خاتمہ کے لیے ایک جملے کے اندر بات بولنی ہو کہ اللہ کے لیے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس کو ایک جملے میں سمجھانا ہو تو وہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر ٹھیک رہو گے تو زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہو گے، زمین کے پیٹھ پر ٹھیک رہو گے تو زمین کے پیٹ میں بھی ٹھیک رہو گے۔ کما تموتون تبعثون کما تعیشون تموتون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے۔ اگر زندگی اللہ والے کے اعمال کے مطابق گزرے گی، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ گزرے گی، تو اختتام بھی ایمان پر ہوگا۔ اور ایک بڑا عمل حسن خاتمہ کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہ چھوٹا اور بڑا یہ میری اور آپ کی تقسیم ہے، ورنہ در حقیقت گناہ تو اللہ کی بغاوت ہے۔ یہ ہم نے تقسیم بنائی، چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ، شریعت نے بھی آسانی کر دی، یہ بڑا گناہ یہ چھوٹا گناہ۔ لیکن جس طریقے سے گھر کے اندر چھوٹی سی چنگاری پورے گھر کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات چھوٹا گناہ انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ کچھ نہیں ہے، بعض اوقات چھوٹے گناہ پر کثرت سے اصرار کرنا اسی چھوٹے گناہ کو بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اہل ایمان اور اہل مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو سرمایہ آخرت کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں اس میں ایک بڑی فکر حسن خاتمہ کی کرے کہ اللہ ہمارا انجام بہتر کر دینا، مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دینا، ہمارا اختتام اچھا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ اعمال جنت 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 والے کرتے رہے اور آخر میں گمراہی مقدر بن جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اللہ سے مدد مانگتے رہنا، یہ ایمان والے کے اچھے اختتام کی طرف اس کو لے کر جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو پاکیزہ کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرمائے اور مرتے ہی ہم سب کا داخلہ جنت میں ہونا نصیب فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ.